أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ گزشتہ دنوں ایک مولوی صاحب سوشل میڈیا پر فرما رہے تھے کہ دنیا میں کہیں بھی فساد اور لڑائی ہو رہی ہے، اس کی وجہ قادیانی ہے، بلکہ فلسطین کے فساد کی بھی وہ ذمہ داری قادیانیوں پہ، احمدیوں پہ ڈال رہے تھے۔ اور پھر آگے جس طرح لوگوں کا طریقہ کار ہے کہ اس لیے احمدیوں کے ساتھ یہ سلوک کرو، وہ سلوک کرو، اور ان کو قتل کرنا، ان کو مارنا، ہر چیز جائز ہے، جس طرح کہا کرتے ہیں عام طور پر۔ تو بہرحال یہ ان کا طریقہ ہے، یہ ان کی باتیں ہیں، اور جب سے احمدیت کی ابتدا ہے یہی باتیں یہ لوگ کرتے رہے ہیں جو احمد الکفر کہلاتے ہیں۔ لیکن خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس مسیح و مہدی کے ماننے والے ہیں جس نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ان کی یہ خرافات سن کر، دل آزاری والی باتیں سن کر، اور نہ صرف یہ باتیں بلکہ ان کی عملی کوششیں بھی دیکھ کر، ان کا بھی سامنا کر کے صبر اور دعا سے تم نے کام لینا ہے۔ یہ ائمۃ الکفر ہیں جنہوں نے معصوم مسلمانوں کو جماعت احمدیہ کے بارے میں غلط باتیں پھیلا کر بھڑکایا ہوا ہے۔ عوام الناس تو شاید کم علمی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ واقعہ میں احمدی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ یہ سلوک ضرور ہونا چاہیے۔ جو مولوی کہتا ہے یہ سچ کہتا ہے، لیکن یہ تو عوام الناس کی، عامۃ المسلمین کی حالت ہے۔ لیکن جو علم رکھنے والے مولوی ہیں اور حقیقت میں علم رکھتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کی کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ہے، اور صرف یہ لوگ فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کے ممبر سلامت رہیں اور ان کو کوئی نہ ان کی جگہ سے ہلا کے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا کام تو جیسا کہ میں نے کہا دعا کرنا ہے، جیسا کہ میں نے عید کے خطبے میں بھی کہا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دشمن کے لیے بھی دعا کرو۔ ہم تو دعا کرنے والے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہ مخالفت کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئے۔ آپ پر بھی حملے کیے جاتے تھے،
آپ کی باتیں سننے کے لیے آنے والوں پر بھی حملے کیے جاتے تھے۔ بعض لوگ جو ویسے ہی جلسوں میں جمع ہونا آ جاتے ہیں کہ دیکھیں کہتے کیا ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ وہ مان لیں گے، لیکن ان مولویوں کو خطرہ ہوتا تھا کہ اگر انہوں نے باتیں سن لی حضرت مرزا صاحب کی، حضرت مسیم علیہ السلام کی، تو یہ لوگ ان کی بیعت کر لیں گے، کیونکہ پتہ تھا سچائی ان کے ساتھ ہے، اس لیے روکتے تھے، حملے کرتے تھے، نہ صرف روکتے تھے بلکہ حملے بھی کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت مسیم علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے دعائی کی جو روکنے والے تھے اور اس طرح سختیاں کرنے والے تھے۔ یہ دعاؤں ہی کا نتیجہ ہے کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو باوجود مخالفت کے جماعت میں شامل ہوئے اور ہو رہے ہیں اب تک۔ بس ہم تو مولوی کے اس بیان کے باوجود بھی کوئی فضول گوئی کرنے یا ان کی زبان کو استعمال کرنے کے لیے کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو اس کے باوجود دعا ہی کرتے رہیں گے۔ اور جیسا کہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے، انہی میں سے قطرات محبت ٹپکتے رہے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ ٹپکیں گے۔ عوام الناس کے لیے، عامۃ المسلمین کے لیے ہم ان لوگوں کی سخت باتیں سننے کے بعد بھی دعا کرتے ہیں۔ ان کی تکلیفوں پر ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اور اس کی وجہ حضرت مسیم علیہ السلام کی تعلیم ہی ہے، اور آپ کی یہی، آپ کو اللہ تعالیٰ کا بھی یہی ارشاد تھا کہ ان کے یہ ظلم بھی غلط فہمی کی وجہ سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہیں، جس کا یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ عمل کریں یا نہ کریں لیکن دعویٰ ضرور ہے، اس لیے ان کے لیے بد دعا نہیں کرنی۔ اس بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں ابھی بچہ تھا، لاہور میں حضرت مسیم علیہ السلام ایک دعوت سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ اب جب بازار سے گزر رہے تھے تو لوگ چھتوں پر کھڑے ہو کر آپ کو گالیاں دیتے تھے اور کہتے تھے کہ مرزا دوڑ گیا، مرزا دوڑ گیا۔ حضرت مسلم کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا شاید کسی جلسے میں تقریر میں فساد ہوا تھا تو وہاں سے واپس آ رہے تھے۔ بہرحال اسی اثناء میں کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک بوڑھے کو جس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا اور تازہ ہلدی لگی تھی، لگتا تھا کہ اس ہاتھ کو کٹے بھی ابھی کچھ تھوڑا اور صحیح ہوا ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ بوڑھا بھی اپنا تندرست ہاتھ کو کٹے ہوئے ہاتھ میں مارتا جاتا تھا اور پنجابی میں کہہ رہا تھا کہ مرزا نٹ گیا، مرزا نٹ گیا۔ کہتے ہیں میں حیران ہوتا تھا اس وقت اپنی عمر کے لحاظ سے کہ آخر یہ کیوں کہتا ہے کہ مرزا نٹ گیا، کیا واقعہ ہو گیا ایسا؟ مجھے تو ایسی بات سمجھ نہیں آئی۔ پھر صرف اس لیے کہ مخالفتی اور مولویوں نے لوگوں کو بھڑکایا ہوا تھا، اور جو ان کے دل میں آتی تھی وہ کہتے رہتے تھے، چاہے بات کا پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، بس بات کرنی تھی کر دی۔ اسی طرح ایک اور بیان کرتے ہیں کہ حضرت مسیم علیہ السلام ایک دفعہ لاہور شہر میں جا رہے تھے تو پیچھے سے کسی نے حملہ کیا اور آپ گر گئے۔ بعض روایات میں آتے ہیں کہ ٹھوکر لگی لیکن گرے نہیں تھے۔ اسی طرح لوگوں کو پتھراؤ کرتے بھی حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں ہم نے دیکھا، پتھراؤ بھی کرتے تھے۔ غرض ان دنوں میں مخالفت بڑی زوروں پر تھی، اور قدرتی طور پر جماعت کے بعض دوستوں کو بھی غصہ آ جاتا تھا کہ آخر یہ لوگ بلا وجہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ اس وقت حضرت مسیم علیہ السلام کو الہام ہوا، گو کہ ابھی تک کی معلومات کے مطابق یہ الہام کہیں وہاں اور کسی روایت میں تو نہیں ملا، لیکن حضرت مسلم موعود نے یہ فرمایا ہے کہ الہام تھا، یہ بار حضرت مسیم علیہ السلام کا شعر تو ہے
کہ اے دل تو نیز خاطر اینا نگاہ دار، کا آخر کنند دعوی حب پیغمبرم، یعنی اے ہمارے مامور، یہ مسلمان جو تمہیں گالیاں دیتے ہیں، اگر یہ الہامن ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، تو پھر بھی ان کا لحاظ کر، آخر یہ تمہیں کیوں گالیاں دیتے ہیں، تمہیں مارنے کیوں دوڑتے ہیں، اور تم پر حملہ آور کیوں ہوتے ہیں؟ یہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی تمہیں مارتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں، اس لیے ان کا لحاظ رکھنا بڑا ضروری ہے۔ جس عشق کی وجہ سے یہ مار رہے ہیں، وہ جس وجہ سے یہ مار رہے ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، جو اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں۔ اس لیے جس غلط فہمی کی وجہ سے ہو یا جو بھی وجہ ہے، تم ان کا لحاظ کرو، بدعا نہ کرو۔ غرض ہماری جو مخالفت ہوتی ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کیا بات ہے۔ کیا یہ لوگ جو ہمیں گالیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری چائے بھی اور شراب، ہماری چائے جو ہے وہ شراب سے بھی بدتر ہے، اور شراب پینا جائز ہو سکتا ہے لیکن احمدیوں کی چائے پینی جائز نہیں ہو سکتی؟ حضرت مسلم یہ بیان کر کے فرماتے ہیں کہ اگر انہیں پتہ لگ جائے کہ میرے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو شعلہ جل رہا ہے وہ ان کے لاکھوں لاکھ کے اندر بھی نہیں جل رہا، تو فوراً آپ نے فرمایا تمہارے قدموں میں گر جائیں گے احمدیوں کے۔ یہ لوگ مخالفت اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں۔ یہ مخالفت بعض غلط فہمیوں کے نتیجے میں ہے۔ پھر اپنی ایک تفصیل بیان کرنے کے بعد آپ نے ایک یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر لوگ مخالفتیں کرتے ہیں اور مجھے یا بانی سلسلہ احمدیہ کو یا تمہیں برا بھلا کہتے ہیں، تو جماعت کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ تمہارے بھائی ہیں اور کسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں، بس تم بجائے ناراض ہونے کے دعائیں کرو اور ان مخالفت کرنے والوں کو اصل حقیقت سے واقف کرو۔ جب تم انہیں اصل حقیقت سے واقف کر دو گے تو انہیں پتہ لگ جائے گا کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن نہیں بلکہ آپ کے سچے عاشق ہیں، اور وہی لوگ جو ہمیں مارنے پر آمادہ ہیں ہماری خاطر مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ بہرحال ہمیں اپنے مخالفین کے لیے دعا کرنی چاہیے، جیسے پہلے ہی میں نے کہا یہی ہمیں سکھایا ہے کہ دعائیں کرو۔ انہی میں سے قطرات محبت ٹپکتے ہیں، انہی میں سے ایمان لائیں گے لوگ۔ حضرت مسلم موعود حضرت مولوی عبدالکریم صاحب کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ایک جگہ کہ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں چوبارے میں رہتا تھا، یعنی اوپر کی منزل میں رہتا تھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام مکان کے نچلے حصے میں رہتے تھے کہ ایک رات نچلے حصے سے مجھے اس طرح رونے کی آواز آئی جیسے کوئی عورت درد ذیل کی وجہ سے چلاتی ہے۔ مجھے تعجب ہوا اور میں نے کان لگا کر آواز کو سنا تو معلوم ہوا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام دعا کر رہے تھے، اور آپ کہہ رہے تھے کہ اے خدا، طاعون پڑی ہوئی ہے اور لوگ اس کی وجہ سے مر رہے ہیں، اے خدا اگر یہ سب لوگ مر گئے تو تجھ پر ایمان کون لائے گا؟ اب دیکھو، اب یہ واقعہ دوسری جگہ حوالہ، واقعہ تو یہی ہے لیکن حوالہ یہ ہے کہ ساتھ کی کوٹری میں تھے اور دروازے سے آواز آ رہی تھی۔ بہرحال واقعہ یہی بیان ہوا ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ آپ نے دعا کر رہے تھے کہ لوگ مر گئے تو تجھ پر ایمان کون لائے گا؟ اب دیکھو، طاعون وہ نشان تھا
جس کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ طاعون کے نشان کا حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی پیش گوئیوں سے بھی پتہ لگتا ہے، لیکن جب یہ طاعون آتی ہے تو وہی شخص جس کی صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے وہ آتی ہے، خدا تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ، اگر یہ لوگ مر گئے تو تجھ پر ایمان کون لائے گا؟ بس مومن کو عام لوگوں کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ انہی کے بچانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ عام لوگوں کو بچانا ہی ایک مومن کا کام ہے۔ اگر وہ ان کے لیے بد دعا کرے گا تو بچائے گا کس کو؟ تو مر گئے سارے اگر دعا قبول ہوتی ہے۔ احمدیت قائم ہی اس لیے ہوئی ہے کہ وہ اسلام کو بچائے۔ احمدیت قائم ہی اس لیے ہوئی ہے کہ وہ مسلمانوں کو بچائے، انسان کی عظمت انہیں واپس دلائے۔ بس جن لوگوں کو اعلیٰ مقام پر پہنچانے کے لیے ہمیں کھڑا کیا گیا ہے، ان کے لیے ہم بد دعا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو مسلم فرماتے ہیں کہ اگر آخر تم سے زیادہ خدا تعالیٰ کی غیرت ہے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا نے اپنے الہام میں فرمایا وہی کہ اے دل تو نیز خاطر عنان نگاہ دار کا آخر کنند دعوی حب پیغمبر۔ اس میں خدا تعالیٰ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو مخاطب کرتے ہوئے آپ کے منہ سے کہلاتا ہے۔ یہ اپنے بھیرے میں غالباً تقریر کی تھی، اس میں فرمایا تھا۔ یہ دوبارہ اس شعر کو بیان کرتے ہوئے ایک اور واقعہ ہے، یہ پہلے اور واقعہ تھا، لاہور کا تھا، یہ بھیرے کا۔ فرمایا کہ خدا تعالیٰ حضرت مسیح علیہ السلام کے دل کو مخاطب کرتے ہوئے آپ کے منہ سے کہلاتا ہے کہ اے میرے دل، تو ان لوگوں کے خیالات اور جذبات اور احساسات کا خیال رکھا کر تا ان کے دل میلے نہ ہوں۔ یہ نہ ہو کہ تو تنگ آ کر بد دعا کرنے لگ جائے کہ آخر ان کو تیرے رسول سے محبت ہے، اور وہ اسی محبت کی وجہ سے ہے جو انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تجھے گالیاں دیتے ہیں۔ یہ جو گالیاں دیتے ہیں تجھے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کو محبت ہے اس کی وجہ ہی ہے۔ یہی اصل چیز ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے مخالفوں میں سے ایک حصہ ناواجب مخالفت کر رہا ہے، لیکن ایک حصہ محض ان کے جال میں پھنس گیا ہے، اور اکثریت جو ہے ان کے جال میں پھنسی ہوئی ہے، پاکستان میں تو، یا دنیا کے اور ملکوں میں بھی۔ اس لیے وہ ہماری مخالفت کرتا ہے۔ گویا ان کی مخالفت ہمارے آقا کی محبت کی وجہ سے ہے۔ جب ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت قائم کرنے والے ہیں، ان کی مدد کرو۔ یہ دن ضرور آئے گا انشاءاللہ۔ آخر غلط فہمیاں کب تک جائیں گی؟ اور مسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک انگریز مصنف ہے، اس نے لکھا ہے کہ تم ساری دنیا کو چند دن کے لیے دھوکہ دے سکتے ہو، اور یا تم کچھ لوگوں کو ہمیشہ کے لیے دھوکہ دے سکتے ہو۔ ساری دنیا کو تو صرف چند دن کے لیے دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن کچھ لوگوں کو ہمیشہ کے لیے دھوکہ دے سکتے ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن تم ساری دنیا کو ہمیشہ کے لیے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یعنی یہ ممکن ہے کہ 100% لوگ چند دن کے لیے گمراہ ہو جائیں، یا 10 آدمی ہمیشہ کے لیے گمراہ ہو جائیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری دنیا ہمیشہ کے لیے گمراہ ہو جائے۔ حقیقت بھی یہی ہے، سچائی آہستہ آہستہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ اور اب یہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہی لوگ جو لوگوں کے دھوکے میں آئے، لوگوں کی باتیں سنی، آخرکار انہی میں سے احمدی ہو رہے ہیں۔ جماعت احمدیہ کی تعداد جو بڑھ رہی ہے، وہ کہاں سے بڑھ رہی ہے؟ انہی لوگوں میں سے بڑھ رہی ہے جو پہلے مخالفین کے ساتھ تھے۔ بس یہ مخالفت انشاءاللہ ایک روز ختم ہو جائے گی،
اور انہی میں سے لوگ آ کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں شامل ہوں گے۔ کئی لوگ مجھے بھی لکھتے ہیں، آج کل بھی لکھتے ہیں کہ مخالفت کے بعد جب ہمیں کہا گیا کہ تم دعا کرو یا لٹریچر پڑھو، جب ہم نے دعا کیا لٹریچر پڑھا تو حقیقت کھلی، اور اب ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں، بیعت کر کے سلسلہ میں شامل ہو گئے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے چلتا چلا آ رہا ہے۔ حضرت مسلم موعود نے بھی اس بارے میں لکھا ہوا ہے، باقی خلفاء نے بھی لکھا ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ اس طرح خطوط میں لکھتے تھے، اور آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ بس اگر یہ مولوی ہمارے خلاف بیان دیتے ہیں تو اس ذریعے سے آج کل یہ جتنا احمدیت کا پیغام پہنچا رہے ہیں، خاص طور پر اس طبقے میں جہاں ہماری طرف سے پیغام پہنچنا مشکل تھا، تو یہ ہمارا کام کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے فائدہ کے لیے ہے۔ دعا تو ہم ان کے لیے بھی کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ اگر ان میں کوئی بھی شرافت کا رمق ہے تو اللہ تعالیٰ نے عقل دے اور ان کو سمجھ آ جائے، لیکن عوام الناس کے لیے، عامت المسلمین کے لیے زیادہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے چنگل سے نجات دے۔ بہرحال یہ ہمارے فائدے کے لیے مخالفت کرتے ہیں، ایسی ایسی جگہوں پر احمدیت کا پیغام پہنچ رہا ہے جہاں پہلے نہیں پہنچتا تھا، یا ہمارے ذریعے سے نہیں پہنچ سکتا تھا، اور پھر یہ لوگ خود رابطہ بھی کرتے ہیں بعض ان میں سے۔ بس ہمارا کام دعا کرنا ہے اور صبر کرنا ہے، اور یہی بہترین ذریعہ ہے جو انشاء اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ ہمارا کام یہی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اپنے خیالات اور اپنے احساسات کو صاف رکھیں، ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد ان کی آنکھیں کھولے اور یہ زمانے کے امام کو ماننے اور پہچاننے والے بن جائیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔